اور اب مقابلہ ہوا ہے جی غریب لوگوں سے نہیں ہوا، CIA پولیس کا اب ایک بہت تگڑے بندے سے مقابلہ ہوا ہے، اور اب پہلے ہی راؤنڈ میں انہوں نے دھوبی پٹڑا مار دیا ملک لیاقت صاحب کو، اور اب دیکھیں باقی جو نچلا سٹاف ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیاقت صاحب نے بھی اپنے 5 پیاروں کو کال کر دی، اور ان کے 5 پیارے جو CIA میں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے، محمد علی بٹ ہیں، امان صاحب ہیں، اور وہ بشیر صاحب ہیں، اس کے بعد حسنین صاحب ہیں، کوئی اسی ٹائپ کے کوئی 5 جو CIA کے جو آج کل لاہور کے بے تاج بادشاہ ہیں وہ آئے، اور انہوں نے آ کے جناب وہاں پھر وہ جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان کو انہوں نے پھینٹا لگایا اچھا خاصا۔ ادھر ہم آئے تھے بڑا اچھا اسپتال ہے، لیکن یہ سب ہیں، ہم نے ایک بیماری کے لیے آئے تھے، آگے سے 3 دن نکالی، 8 دن ہو گئے ہیں کنٹینیوسلی وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں ہمارے پیشنٹ کو کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا، بل ہی ڈالے جا رہے ہیں، تو کوئی بالکل نہ کوئی، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے پیشنٹ کو اٹینڈ کون تھا۔ جناب جو DIG کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہے، ہمیں جو صبح کہہ دیتے ہیں رپورٹ جو ہے وہ کریٹیکل ہے، 2 دن بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے، تیسرے دن پھر کہہ دیتے ہیں کریٹیکل ہے۔ ٹیسٹ کتنی بار کرواتے ہیں دن میں؟ ٹیسٹ جو ہے روزانہ کے 20 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، میڈیسن تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی میڈیسن ہے، 3-4 لاکھ جو روزانہ کے جو ہم وینٹیلیٹر کی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں ان کو۔ ایک بھی مریض صحیح ہو کے نہیں گیا ادھر سے۔ اچھا، تو آپ پیسے ادھر روز کا 3 لاکھ آپ دے رہے ہیں، 20 دن سے مریض ادھر ہے، 60 لاکھ روپے ہر بندہ دے چکا ہے ادھر، ہاں جی، تو بعد میں کیا ملتا ہے؟ ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے، ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ تو بندہ گھر ہی مارنا ہے، صاحب آئے اس کے 2 گھنٹے بعد ہم آئے۔ یہ 60 لاکھ دے کے بھی ڈیڈ باڈی دینی ہے نا، بندہ گھر ہی اللہ پیارا ہو ادھر جائے۔ بھی پوزیشن نہیں صحیح ہے، کسی کا فین نہیں ہے، کسی کا ملنے نہیں دیتے، ٹائمنگ ہے بس جاؤ آدھا گھنٹہ جاؤ، آدھا گھنٹہ آ جاؤ مل کے، ڈرامے بازی ہے۔ ڈرامے بازی۔ اب بتائیں کون سا اپنی والدہ کو یہاں لے کے آئے ہوئے، آپ کون سے ہاسپٹل میں آئے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ہاسپٹل۔ ڈاکٹر ہاسپٹل میں، اچھا جی، انہوں نے کہا کہ نمونیا ہے، نمونیا سے انفیکشن بڑھ گیا کہ پھیپھڑوں میں چلا گیا، پھر آج انہوں نے کہا کہ سچویشن کریٹیکل بھی ہوگی۔ جی، وہ اچھا خاصا مطلب جب ہم گجرانوالہ سے لے کے آئے، میں بولتی بھی تھی، ہوش میں بھی تھی، انہوں نے بے ہوش رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ڈاکٹر نے آپ کو کیا بتایا، آپ بتائیں نا، پہلے ڈاکٹر نے کیا بتایا آپ بتائیں۔ تو یہ ان کو نہیں پتا کہ بیماری کیا ہے؟ نہیں، ان کو نہیں پتا، آپ بتائیں نا، ہم نے کہا آپ ہمیں اب یہ بتائیں۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہم پیشنٹ کو لے کر آئے ہیں، اچھا بھلا ہوش میں تھا، انہوں نے آتے ہی وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، اور ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بتائیں، آپ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا۔ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ اچھا بھلا پیشنٹ آتا ہے اس کو وینٹیلیٹر ٹھوک دیتے ہیں۔ ایک مریض نے یہاں سے صحیح ہو کے نکلتا ابھی 8واں پیشنٹ کا آپ کو عزیز کے ملا رہا ہوں کہ جن کا پیشنٹ اچھا بھلا آیا اس کو وینٹیلیٹر پہ ٹھوک دیا انہوں نے۔ ہم نے ایک پیشنٹ نہیں یہاں سے ٹھیک ہوتا نکلتا۔ CM صاحب سے ریکویسٹ کر رہی ہیں آپ کہ اس کا نوٹس لیں، جو قصائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ادھر۔ ہاں جی بالکل۔ چلے جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ 2500 کے کیپسول تھے تو انہوں نے ہمیں 18,500 روپے کے دیے۔ 2500 کا انجیکشن آپ کو کتنے کا دیا؟ کیپسول کتنے کا دیا؟ سروس ہاسپٹل سے 2500 کے ہمیں ملے گا، انہوں نے 18,500 روپے کے دیے۔ یہ 2500 روپے کے کیپسول ہے، 18,500 کے دیتے اور ہیں۔ واپس بھی نہیں کر رہے، کہتے ہیں یہ آپ کے پلے ہیں۔ ایک کیپسول دے رہے اتنے کا، یہ پتہ دے رہے ایک پتا 18,500۔ ایک پتا 18,500 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا ناظرین، 1-2 دن ہو گئے ولاگ نہیں بنا سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں لندن سے چلا گیا تھا مانچسٹر، اور مانچسٹر میں ٹھنڈ زیادہ تھی، جانے کا ارادہ تھا جی آگے ایڈنبرا اور اسکاٹ لینڈ، لیکن نہیں جایا کیونکہ وہاں ٹیمپریچر بہت کم تھا اور طبیعت بھی خراب تھی میری، مجھے فلو ہو گیا اور بخار، تو میں اب واپس آ گیا جی یہاں لندن۔ لندن کا ٹیمپریچر کم ہے، آپ رات دیکھیں کہ رات یہاں ٹیمپریچر 13 تھا اور لاہور میں 10 تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے کہا چلیں یار، کیونکہ یہیں سے پھر میری واپسی ہے، تو ابھی سارے میں نے وہ پروگرام جو ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی گرمیوں میں تو پھر آئیں گے تو پھر سارا وزٹ کریں گے۔
آپ کو پتہ ہے پاکستان اور لندن کے ٹائم میں فرق ہے، انگلینڈ کے ٹائم میں بہت فرق ہے، 5 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے. خبریں یہاں لیٹ آتی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں تو آپ کو ایسی خبریں ملتی نہیں ہیں کہ کیا ہو گیا. ٹی وی بھی آپ لگا لیں تو کوئی ایسی خبر نہیں ہوتی. پاکستان میں تو آپ ٹی وی لگائے صبح صبح دیکھ رہے ہوتے ہیں جی اتنے مر گئے، ایکسیڈنٹ میں 20 مر گئے، دھماکے میں 30 مر گئے، اس کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. اور ہر خبر کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ریٹنگ کے لیے. آج کی جو خبر ہے جو مجھے ملی ابھی ناظرین، وہ یہ ہے کہ ملک لیاقت جو ڈی اے جی ہیں، سی آئی اے کے انچارج ہیں، ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اب پھر فوری طور پہ مجھے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی. میں نے بھی کوشش کی کہ وہاں سے اصل صورتحال میں آپ کو سے آگاہ کر سکوں، تو جو بالکل اتھینٹک خبریں آئی ہیں میں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں ہمیشہ. اور ناظرین یہ جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں یہ اتھینٹک ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور یہ ساری خبریں میں اب آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. ناظرین ملک لیاقت صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ ایڈمٹ تھے ڈاکٹرز ہاسپٹل. لاہور کا ڈاکٹرز ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے اور بہت مہنگا ہاسپٹل ہے. یعنی بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے وہاں جانے کے لیے کہ جی کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں، اور پھر ہمارے ڈاکٹرز جو مسیح ہیں وہ کس طرح سلوک کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سب کو پتہ ہے. ڈاکٹرز ہاسپٹل کی شکایتیں تھیں اور اس پہ یہ ہوا کہ ملک لیاقت صاحب کے جو والد صاحب تھے، ایک ڈاکٹر صاحب آئے، چیمہ صاحب کہاں جا رہا ہے کوئی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ان کا ایم آر آئی کرا دیں. تو انہوں نے کہا جی 2 دن پہلے تو آپ نے ایم آر آئی کرایا اور 75,000 روپے آپ نے اس کے چارج کیے، ڈیلی کے ہم لوگ آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے دے رہے ہیں، تو آپ کیسے یہ کوئی مہربانی کر دیں آپ پرانی رپورٹ دیکھ لیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مبینہ طور پر کہا کہ جی نہیں وہ رپورٹ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ ڈاکٹر چھٹی پہ. تو اس پہ تلخ کلامی ہوئی. جی اب ظاہر ہے وہ بھی پی ایس پی افسر ہیں اور سی آئی اے لاہور کے انچارج ہیں، انہوں نے جناب پھر انہیں کھری سنائی. اس پہ سیخ پا ہو گئے جی ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو بلا لیا. اب سیکیورٹی گارڈز جب آتے ہیں وہاں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ملک لیاقت صاحب نے بھی اپنے 5 پیاروں کو کال کر دی، اور ان کے 5 پیارے جو سی آئی اے میں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے، محمد علی بٹ ہیں، امان صاحب ہیں ایک، اور وہ بشیر صاحب ہیں، اس کے بعد حسنین صاحب ہیں، کوئی اسی ٹائپ کے کوئی 5 جو سی آئی اے کے جو آج کل لاہور کے بے تاج بادشاہ ہیں وہ آئے، اور انہوں نے آ کے جناب وہاں پھر وہ جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان کو انہوں نے پھینٹا لگایا اچھا خاصا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی امان صاحب جو ہیں وہ فاروق امان ہیں، یہ وہی فاروق امان ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے عابد باکسر کو بھی پھینٹا لگایا تھا اور اس کی تذلیل کی، اور بعد میں اس کی ویڈیو وائرل کی گئی، اور وہ ساری کہانیاں آپ دیکھ چکے ہیں، جس پہ ملک لیاقت صاحب اور ان کی ٹیم مجھ پہ بھی نالان تھی کہ جی آپ نے ہمارے بارے میں کوئی پروگرامز کیے ہیں. اچھا اب اگر یہ لوگ صحیح تھے تو پھر انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فوری طور پہ وہی عمل کیا جو ہمیشہ سی آئی اے کرتی ہے کہ انہوں نے جو ڈی وی آر ہے وہ اٹھا کے لے گئے اور ریکارڈنگ ساری غائب کر دی. یہ عابد باکسر کے گھر بھی یہی ہوا، جہاں جہاں یہ جاتے ہیں تو پہلا ان کا کام یہی ہوتا ہے جی آپ ریکارڈنگ ضائع کر دیں تاکہ ان کی کوئی خامی ہاتھ نہ آئے. ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ملک لیاقت صاحب نے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تھا تو ان کی ایک تصویر بھی عمران خان کے ساتھ آئی تھی اور بڑے وہ مسکرا رہے تھے اپنے اس کارنامے پہ، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بھی تمام ریکارڈنگز غائب کر دی تھی. اور یہ کام ہے سی آئی اے کا. اگر یہ لوگ صحیح ہوتے ہیں تو پھر انہیں ڈی وی آر اور یہ کیا جو ریکارڈنگز ہیں نہیں لے کے جانی چاہیے. اب ناظرین یہاں پھر ایک خبر تھی کہ جی وہاں جو سیکیورٹی انچارج تھے وہ ایکس آرمی افسر ہیں، اور ملک لیاقت صاحب کے شاید وہ بیچ میٹ ہیں یا ان کا تعلق تھا. ملک لیاقت صاحب بھی کیپٹن ہیں آرمی میں، ریٹائرڈ کیپٹن ہیں، اور وہاں پھر ان کی صلح کرا دی گئی. اب یہاں نیا ٹرن آتا ہے، ایک وہ یہ آتا ہے کہ بدقسمتی سے جو ڈاکٹرز ہاسپٹل کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان میں عامر صاحب جو ہیں ان کا نام بھی آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جی دنیا چینل کے جو مالک ہیں عامر صاحب، وہ اس کے انہوں نے پھر اپنی ٹیم بھیجی جس میں مجاہد شیخ اور کوئی مدثر صاحب تھے کہ جی جا کے تحقیق کریں کہ ہوا کیا ہے. اب جب مجاہد صاحب وہاں پہنچے اور انہوں نے ڈی اے جی صاحب کا انٹرویو کرنا چاہا تو پھر وہاں
تلخ کلامی ہوئی، اور جس کی ویڈیو بھی ابھی آپ نے دیکھی کہ ملک جو محمد علی بٹ ہیں انہوں نے دھکا دیا اس کو، مدثر کو تھپڑ مارا ایک. پھر آپ کو پتہ ہے جی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہوتے ہیں وہ حملہ ور ہو گئے. وہ جو 7 کانسٹیبل کھڑے ہوتے ہیں انہیں قطعاً نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، انہیں بس اشارے کا دیر ہوتی ہے، اشارے کی کہ جی افسر نے تھپڑ مار دیا، تو پھر اس پہ انہوں نے بھی پورا اپنا ہاتھ صاف کیے. اور اسی طرح مجاہد شیخ صاحب کو بھی پڑ گئیں. مجاہد شیخ سے میرا تعلق بھی ہے، وہ انہوں نے مجھے میرے 2-3 انٹرویو بھی کیے، اور اچھے صحافی ہیں، کول مائنڈڈ ہیں، اور پولیس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی پڑ گئیں. شاید اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی مجاہد شیخ صاحب کا کیونکہ عابد باکسر سے تعلق تھا، اور انہوں نے بھی پروگرام کیے تھے عابد باکسر کے بارے میں، جس کا دکھ تھا محمد علی بٹ اور فاروق امان کو، جو انسپیکٹرز ہیں یہ انسپیکٹرز، لیکن ان کے پاس ڈی ایس پی کے چارج ہیں. تمام یہ انسپیکٹرز ہیں لیکن ڈی ایس پی بنے ہوئے ہیں پورے لاہور کے بے تاج بادشاہ. اب یہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جی صحافی مافیا کا اور پولیس مافیا کا، اور اس میں بالآخر جو ہیں وہ، حالانکہ ملک لیاقت صاحب جب وہ تشدد کر رہے ہیں تو وہ روک رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے کہ مت کرو ایسا، وہ بار بار ان کو روک رہے ہیں، لیکن ان کے روکنے کے باوجود بھی وہ محمد علی بٹ وغیرہ نہیں روکے، اور انہوں نے اچھی خاصی دھلائی کر دی دونوں صحافیوں کی. ارشد انصاری ہیں جو نئے صدر بنے ہیں جی لاہور کے صحافیوں کے، تو وہ آئے، پھر انہوں نے آئی جی صاحب بھی وہاں گئے ہیں، اور سی سی پی او بھی وہاں گئے، اور انہوں نے پھر جو ملک لیاقت صاحب ہیں ان کو او ایس ڈی کر دیا. اب جو اصل اس میں ہیں پولیس ملازمین، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بات کی باتیں ہیں. پھر یہی ہوگا ناظرین کہ یہ منت اللہ کر کے اپنی جان بچا لیں گے، لیکن جو ہوا وہ بہت برا ہوا، اور اس طرح پھر ایک دفعہ جگ ہسائی ہوئی. لوگوں نے بھی کہا کہ جی اب ظاہر ہے جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی، کہ جس طرح سی آئی اے پولیس کر رہی ہے لاہور میں، دھمکا رہی ہے لوگوں کو، اور جس طرح کلیکشن ہوتی ہے پیسوں کی اور کیا کیا کرتے ہیں یہ سب کے علم میں ہے. اب ملک لیاقت صاحب او ایس ڈی ہیں، اور باقی ان کی ٹیم انکوائری چل رہی ہے. اب کیونکہ ملک لیاقت صاحب نے بلایا تھا، انہیں یہ بات پروو ہوگی، اور محمد علی بٹ صاحب اور باقی نے بھی بیان دیا کہ ملک لیاقت صاحب نے ہمیں کال کر کے بلایا اور ہم نے اپنا کام کیا، کیونکہ وہ ہمارے افسران کی انہوں نے بےعزتی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز ہاسپٹل کے جو میں کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی ریکارڈ کیے گئے، جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہاں بھی زیادتی ہو رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جی یہ صحافی مافیا، ڈاکٹرز مافیا، یہ مل جل کے کس طرح عوام کو لوٹتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. کہ جو عامر صاحب ہیں وہ دنیا ٹی وی کے بھی مالک ہیں، وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل کے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں، اور اب مقابلہ ہوا ہے جی غریب لوگوں سے نہیں ہوا سی آئی اے پولیس کا، اب ایک بہت تگڑے بندے سے مقابلہ ہوا ہے، اور اب پہلے ہی راؤنڈ میں انہوں نے دھوبی پٹڑا مار دیا ملک لیاقت صاحب کو. اور اب دیکھیں باقی جو نچلا سٹاف ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اگر عامر صاحب نے معاف کر دیا تو پھر سب کی معافی ہو جائے گی، اور اگر معافی نہ ہوئی تو پھر یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ.